بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو چکا تھا صفحہ نمبر 13 میں۔ اب آگے دیکھیے اس کے بکر بن عبدالعزیز کا یہ شعر ہے: لا ینال العلا ولا یبلغ المجد حیوب جسامۃ فی الظلال۔ لا ینال العلا، بلندی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، ولا یبلغ المجد، اور نہ ہی بزرگی کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ دونوں مفعول ہے، ٹھیک ہے، فعل اور مفعول۔ اس کا فاعل کیا ہے؟ یہ آگے ہے۔ لا ینال العلا، بلندی کو نہیں پا سکتا ہے۔ لا ینال العلا، بلندی کو نہیں پا سکتا ہے۔ ولا یبلغ المجد، اور نہ ہی بزرگی کو پہنچ سکتا ہے، نہ ہی بزرگی کو پا سکتا ہے۔ حیوب جسامۃ فی الظلال، کون شخص؟ یہ حیوب جو ہے یہ صفت ہے، اس کا جو موصوف ہے رجلن وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ حیوب کس کو بولتے ہیں؟ صیغہ مبالغہ ہے، ڈرپوک کو، بہت زیادہ ڈرنے والا، ہابا یہابو سے۔ اس کے بعد جسامتن، جسامتن یہ جو تا دیکھ رہے ہیں یہ مبالغہ کا ہے، یعنی مبالغہ کی علامت ہے، جیسے علامتن میں ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے نیند کا متوالا، آرام پسند شخص۔ پھر ظلال، چھائے میں، ظلال میں ظل جمع ظلال ہے، سایہ، چھاؤ۔ تو کون نہیں پا سکتا ہے بزرگی کو؟ حیوبن، ڈرپوک شخص، جسامتن فی الظلال، اور سائے میں آرام کرنے والا، سائے میں آرام کرنے والا اور ڈرپوک شخص بزرگی کو اور بلندی کو حاصل نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے: انما یحرز القداح ویحوی قصبات السباق عند النزال۔ انما یحرز، احرزا، یحرزو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاصل کرنا، جمع کرنا۔ احرز یحرزو، حاصل کرنا، جمع کرنا۔ القداح، یہ قدہن کی جمع ہے، قدہن جمع قداح، یعنی قمار بازی کے 12 تیر، جس سے عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ جوا کھیلتے تھے، ٹھیک ہے، جوئے کی تیر بھی کہہ سکتے ہیں۔ ویحوی، حوا یحوی، حوا یحوی حوایتن، یہ ضربہ یضرب سے، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جمع کرنا۔ اور قصبات السباق، دیکھیے قصبتن کی جمع قصبات، ہر وہ نباتات جس میں پور ہوں، جیسے بانس ہے، گنا ہے۔ لیکن یہاں پہ قصبات السباق سے مراد کیا ہے؟ وہ لکڑی ہے جس کو اہل عرب میدان کے آخری سرے پر گاڑ دیتے تھے، اور دوڑ میں جو پہلے اس لکڑی کو اکھاڑ لیتا، جو پہلے اس لکڑی کو جا کے نکال لیتا، اس کی کامیابی کی علامت ہوتی تھی وہ، ٹھیک ہے۔ عند النزال، نزال بولتے ہیں جنگ، تو جنگ کے وقت۔ دیکھیے انما یحرز القداح، قمار بازی کی تیروں کو، قمار بازی کے تیروں کو حاصل کرتا ہے۔ انما یحرز القداح، قمار بازی کے تیروں کو حاصل کرتا ہے۔ ویحوی قصبات السباق، اور میدان مسابقت کے جھنڈے کو، میدان مسابقت کے جھنڈے کی حفاظت کرتا ہے یا اکٹھا کرتا ہے۔ عند النزال، جنگ کے وقت یا جنگ کے میدان میں۔ جنگ کے وقت قمار بازی کی تیروں اور میدان کی مسابقت کے جھنڈوں کو کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، اس کو اکٹھا کرتا ہے۔ کون؟ من، وہ شخص۔ اس جملے میں اس کا کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اس جملے میں فاعل نہیں ہے، شعر میں یہ والا فاعل ہے۔ تو انما یحرز القداح ویحوی قصبات السباق عند النزال، قمار بازی کے تیر کو حاصل کرتا ہے۔ ویحوی قصبات السباق، اور میدان مسابقت کے جھنڈے کو اکٹھا کرتا ہے یا حفاظت کرتا ہے۔ عند النزال، جنگ کے وقت۔ من، وہ شخص۔ یزود الملوک عن ساحت الملک، یہ ملک ہے، عن ساحت الملک اذا ما تنافسوا فی المعالی۔ کون ویسا کرتا، کون حاصل کرتا ہے؟ من یزود الملوک، جو بادشاہوں کو ہٹا دے، جو بادشاہوں کو بھگا دے، ہٹا دے، زاد یزود، بھگانا، ہٹانا۔ من یزود الملوک، وہ شخص حاصل کرتا ہے جو بادشاہوں کو ہٹا دے، بھگا دے، عن ساحت الملک، سلطنت کے میدان سے، عن ساحت الملک، سلطنت کے میدان سے۔
اذا ما تنافسوا فی المعالی، جب وہ لوگ بلندیوں میں مقابلہ کریں. اذا ما، جب، تنافسوا، وہ لوگ مقابلہ کریں کس میں؟ فی المعالی، بلندیوں میں. یعنی بلندیوں میں جب وہ لوگ مقابلہ کریں تو کیا کر دے وہ شخص بادشاہوں کو عن ساحت الملک، سلطنت کے میدان سے بھگا دے، ہٹا دے. ٹھیک ہے. یہ اور کون حاصل کر سکتا ہے؟ وَيُدِيرُ الْأُمُورَ مِنْهُ بِرَأْيٍ تُبِعَتْ مِنْهُ مُرْحَفَاتُ النِّسَالِ. وَيُدِيرُ الْأُمُورَ مِنْهُ بِرَأْيٍ، اور کون حاصل کر سکتا ہے؟ جو امور کو انجام دے. ادار یدیر، اس کا مطلب ہوتا ہے گھمانا، اور جب با صلہ آ جائے تو انجام دینا. اور یہاں پہ دیکھیے اس کا صلہ با آیا ہوا ہے، اس کا معنی ہوگا انجام دینا. ٹھیک ہے. وَيُدِيرُ الْأُمُورَ مِنْهُ بِرَأْيٍ، اور جو معاملات کو، تمام امور کو انجام دے. وَيُدِيرُ الْأُمُورَ، اور جو تمام امور کو انجام دے. منہ، اپنی جانب سے. برأیٍ، ایسی رائے سے، یا اپنی ایسی رائے سے. منہ، اپنی جانب سے، یعنی اپنی. برأیٍ، ایسی رائے سے انجام دے. تبعت منہ مرحفات النسال، جس سے تیز پیکان ڈھالے جائیں. مرحفات النسال دیکھیے، تبع یتبع تبعا با فتحہ سے آتا ہے. الدرہم جب سے لایا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈھالنا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ڈھالنے ہی کے معنی مجہول پڑھیں گے. تبعت منہ، جس سے ڈھالے جائیں. مرحفات النسال، تیز پیکان، تیز تیر یا تیز نوک. اب سب سے پہلے دیکھیے مرحفات ہے. یہ مرحفات اس کا واحد ہے. مرحفتن اس میں مفعول ہے، تیز کی ہوئی، مانجھی ہوئی. ٹھیک ہے. مجھی ہوئی، تیز کی ہوئی. اس کے بعد النسال، یہ نسلن کی جمع ہے. تیر کے نوک کو بولتے ہیں یا بھالے کے نوک کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا کیا معنی ہو جائے گا دونوں کا؟ مرحفات النسال ہے تیز کیے ہوئے پیکان، تیز کی ہوئی نوک. تو تبعت منہ مرحفات النسال، جس سے تیز کیے ہوئے پیکان ڈھالے جائیں یا تیز کی ہوئی نوک ڈھالے جائیں. یہ اصل میں صفت کی اضافت موصوف کی طرف ہے. اصل میں ہے النسال المرحفات. ٹھیک ہے. یہاں پہ صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے. تو وہ یدیر الامور منہ برائین، اور وہ تمام امور کو انجام دیتا ہے. منہ برائین، اپنی ایسی رائے سے. تبعت منہ مرحفات النسال، جس سے تیز تیر کے یا تیز کیے ہوئے پیکان ڈھالے جائیں، تیز کی ہوئی نوک ڈھالے جائیں. آگے دیکھیے. وقال آخر ومن حر اطراف القنا خشیت الردى فلیس لمجد صالح بکسوب. ومن حر کا مطلب ہوتا ہے ناگوار سمجھنا. حر یحر حرن، باب ضربہ سے ناگوار سمجھنا. ومن حر اطراف القنا، دیکھیے اس کے مفرد ہے قناتن، اور جمع ہے قنا نیزہ بھالا. طرف جمع اطراف کنارہ. خشیت الردى، ردا من ہلاکت اور خشیہ من خوف. رد یا یردا، ردن ہلاک ہونا، گرنا. تو ومن حر اطراف القنا خشیت الردى، اور جو شخص ناگوار سمجھے کس چیز کو؟ اطراف القنا، بھالے کی نوک کو، نیزے کی نوک کو. اور جو شخص بھالے کی نوک کو، نیزے کی نوک کو خشیت الردى، ہلاکت کے ڈر کی وجہ سے، ہلاکت کے خوف کی وجہ سے ناگوار سمجھے. اور جو شخص اطراف القنا، اس فعل کا ترجمہ بعد میں کریں گے. اطراف القنا، بھالے کی نوک کو یا نیزے کی نوک کو خشیت الردى، ہلاکت کے ڈر سے، ہلاکت کے خوف سے ناگوار سمجھے. فلیس لمجد صالح بکسوف، تو وہ فلیسا، تو وہ بکسوب، حاصل کرنے والا نہیں ہے. فلیس بکسوب، تو وہ حاصل کرنے والا نہیں ہے کس چیز کو؟ لمجد صالح، اچھی بزرگی کو. فلیس لمجد صالح بکسوب، تو وہ اچھی بزرگی کو حاصل کرنے والا نہیں ہے. وما ہی،
وما هي الا رقدة تورث العلا لرهتك ما حمت روائم نیب. وما هي الا رقدة تورث العلا لرهتك ما حنت روائم نیب. ٹھیک ہے، وما هي اور یہ نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ یعنی نیزوں کی پیکان نہیں ہے مگر رقدتن ایک ایسی نیند. وما هي الا رقدتن اور یہ نیزوں کی پیکان نہیں ہے، نیزوں کی نوک نہیں ہے، الا رقدتن مگر ایک ایسی نیند تورث العلا لرہتک. کیسی نیند؟ اب یہ رقدتن کی کیا ہے؟ یہ صفت ہے. تورث العلا جو بلندی کا وارث بنا دے گی. تورث العلا جو بلندی کا وارث بنا دے گی، لرہتک تمہارے لوگوں کو، تمہارے قوم کو. تو وما ہی الا رقدتن اور یہ نہیں ہے یعنی نیزوں کی نوک، نیزوں کی پیکان نہیں ہے مگر ایک ایسی نیند تورث العلا لرہتک جو بلندی کا وارث بنا دے گی تمہاری قوم کو یا تمہارے لوگوں کو. ما حنت روائم نیب. دیکھیے ما حنت جب تک پیار کرتی ہے. حنا ضربہ سے آتا ہے، حنا یا حنو حنانا علیہ مہربانی کرنا، شفقت کرنا، اور مائل ہونا، مشتاق ہونا، پیار کرنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ما حنت جب تک پیار کرتی ہے. کون؟ روائم نیب. یہ دیکھیے رائمتن کی جمع ہے، روائم صفتی صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والی، پیار کرنے والی. رئیما یرعم رأمن ورئامن الشیء محبت کرنا، الفت کرنا. اور نیب اس کا واحد ہے نابن. نابن کی جمع ہے یہ نیب، اس کا مطلب ہے بوڑھی اونٹنی. ٹھیک ہے، تو ما حنت روائم نیب جب تک پیار کرنے والی اونٹنی، روائم نیب پیار کرنے والی اونٹنی اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے. ما حنت جب تک پیار کرتی ہے کون؟ روائم نیب پیار کرنے والی بوڑھی اونٹنی. ٹھیک ہے، پیار کرنے والی بوڑھی اونٹنی. تو ما حنت روائم نیب جب تک پیار کرنے والی بوڑھی اونٹنی اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے. ما ہی الا رقدۃ تورث العلا لرہتک یہ نیزوں کی پیکان نہیں ہے مگر ایک ایسی نیند جو تمہارے لوگوں کو، تیری قوم کو بلندی کا وارث بنا دے گی. ما حنت روائم نیب جب تک پیار کرنے والی اونٹنیاں اپنے بچوں کو پیار کرتی ہے. دیکھیے اس کے بعد دیکھیے متا ینال الفتى الیقظان ہمتہ اذا المقام بدار اللہو والغزل. متا ینال الفتى الیقظان. دیکھیے الفتى الیقظان موصوف صفت ہے، مل کر اس کا فاعل ہے. متا ینال الفتى الیقظان بیدار مغز یا ہوش مند نوجوان کب حاصل کر سکتا ہے. متا ینال الفتى الیقظان ہوش مند یا بیدار مغز نوجوان کب حاصل کر سکتا ہے ہمتہ اپنے مقصود کو، اپنے مطلوب کو. ٹھیک ہے، ہمت المنے ہاں مقصود، ارادہ، خواہش، توجہ. اذا المقام بدار اللہو والغزل. دیکھیے لہو لعب کھیل تماشا، ہنسی مذاق. ہاں، اور غزل یہ عورتوں سے ہنسی مذاق، چھیڑ چھاڑ، عشق و محبت کی باتیں اسے وہ کہتے ہیں. تو اذا المقام جب کہ وہ لگا ہوا ہو، پڑا ہوا ہو. اذا المقام جب کہ وہ لگا رہتا ہو. اذا المقام جب کہ وہ لگا رہتا ہو کہاں پہ؟ بدار اللہو والغزل، لہو لعب اور ہنسی مذاق میں. جب وہ لہو لعب اور ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہو. آگے دیکھیے فی الخیل والخافقات السود لی شغل. فی الخیل والخافقات السود لی شغل لیس الصبابۃ والصہباء من شغلی. دیکھیے خیل جمع خیول، اس کا مطلب ہوتا ہے گھوڑا، لیکن یہاں مجازن سوار کے معنی میں استعمال ہے. ٹھیک ہے، مجازن یہاں سوار کا معنی لیا. اور خافقات، خافقتن جمع خافقات ہے، لہراتے ہوئے جھنڈے. اسود یہ اس کا مفرد ہے اسود، سویدہ اسود سے آتا ہے، سمیع اسموں سے سیاہ ہونا. تو الخافقات اسود لہراتے ہوئے کالے جھنڈے، سیاہ جھنڈے. لی شغل، شغل میں مشغلہ، مشغولیت، مصروفیت. ٹھیک ہے، تو فی الخیل والخافقات السود لی شغل میرا مقصد، میری دلچسپی. لی شغل ہاں میری دلچسپی، میرا کام. لی شغل میری دلچسپی، میرا کام، میرا مشغلہ. کہاں پہ ہے؟ فی الخیل سواروں میں،
والخافقات السود اور لہراتے جھنڈوں میں. تو لی شغل میری دلچسپی، لی شغل میری دلچسپی، سواروں میں، فی الخیل سواروں میں، اور والخافقات السود اور لہراتے ہوئے سیاہ جھنڈوں میں ہے. لیس الصبابۃ، صبابہ بولتے ہیں عشق و محبت کو. صبا یہ سب صبابتاً الی عاشق ہونا، فریفتہ ہونا. جیسے اس میں سب معلقہ میں آپ کو مل جائے گا یرن الحلیم الی مثلہا صبابتاً، یعنی اس جیسی عورتوں کی طرف تو اچھے اچھے لوگ بھی کیا کر جاتے ہیں، مطلب عشق محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، فریفتہ ہو جاتے ہیں. والصحبہ، صحبہ بولتے ہیں سرخ و سفید انگوری شراب کو. ٹھیک ہے، صاحبہ یصحب صحباً، سرخ و سفید ہونا. من شغلی میرا مشغلہ. تو لیس من شغلی میرا مشغلہ نہیں ہے، لیس من شغلی میرا مشغلہ میں سے نہیں ہے، میرا مشغلہ نہیں ہے. الصبابۃ کیا، عشق و محبت. لیس الصبابۃ من شغلی میرا کام، میرا مشغلہ نہیں ہے. الصبابۃ عشق و محبت، والصحبہ اور شراب نوشی. ٹھیک ہے، میرا مشغلہ عشق و محبت اور شراب نوشی نہیں ہے. آگے دیکھیے، ما کان لی عمل فی غیر مکرمۃ والنفس مقرونۃ بالحرص والعمل، عمل من امید. تو ما کان لی عمل، میری کوئی امید نہیں ہے. ٹھیک ہے، میری کوئی تمنا نہیں ہے. فی غیر مکرمۃ عزت و بزرگی کے علاوہ میں، عزت و بزرگی کے سوا. فی غیر مکرمۃ عزت و بزرگی کے سوا. ما کان لی عمل میرا کوئی مشغلہ نہیں ہے، میری کوئی امید نہیں ہے، میری کوئی تمنا نہیں ہے. والنفس مقرونۃ بالحرص والعمل، حالانکہ یہ واو حالیہ، حالانکہ نفس کیا ہے، پیوست ہے، نفس ملی ہوئی ہے. والنفس مقرونۃ، حالانکہ نفس ملی ہوئی ہے، بالحرص والعمل، حرص و آرزو، بالحرص حرص و آرزو، والعمل اور تمناؤں سے. اور نفس، حالانکہ نفس تو تمناؤں اور آرزوؤں سے، حرص سے کیا ہے، ملی ہوئی ہے، چمٹی ہوئی ہے، پیوست ہے. آگے دیکھیے، ذنبی الی الخیل کری فی جوانبها اذا مشى اللیث فیہا مشا مختتل. ٹھیک ہے، ذنبی، ذنب اذنب ذنبن پیچھا نہ چھوڑنا، پیچھے لگے رہنا. یہاں پہ مصدر ہے ذنبی الی الخیل، یعنی میں گھڑ سواروں کا تعاقب کرتا ہوں. میرا تعاقب کرنا، میرا پیچھے لگے رہنا کس کے ہے، الی الخیل، گھڑ سواروں کے. یہاں پہ بھی خیل گھڑ سوار کے معنی میں ہے. تو ذنبی الی الخیل، میں گھڑ سواروں کے پیچھے لگے رہتا ہوں. اصل میں مصدر ہے جو مضاف ہے اپنے فاعل کی طرف. ٹھیک ہے، کری فی جوانبہا، دیکھیے یہاں پہ کر رہا ہے، کر کرن حملہ کرنا. ٹھیک ہے، پلٹ کر وار کرنا، لوٹنا. کری فی جوانبہا، اور میرا حملہ کرنا اس کے پہلو میں ہے. فی جوانبہا، ان کے پہلو میں ہے، یعنی میں ان کے پہلو بپہلو حملہ کرتا ہوں. ذنبی الی الخیل، میں گھڑ سواروں کا تعاقب کرتا ہوں، پیچھا کرتا ہوں. کری فی جوانبہا، اور ان کے پہلو بے پہلو حملہ کرتا ہوں. اذا مشى اللیث فیہا، لیث جمع لیوس، اس کا مطلب ہوتا ہے شیر، لیکن یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں، کنایتاً مجازاً، یہ بہادر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اذا مشى اللیث فیہا، جبکہ بہادر اس کے اندر کیا کرتا ہے، چال چلتا ہے. مشا مختتلن، مختتلن یہ اس میں فاعل ہے، بھیدی، فریبی، راز چکنے والا. اختتلا سے ہے، اختتلا لسر القوم، ان لوگوں کے راز کو چک لینا. تو اذا مشى اللیث فیہا مشا مختتلن، جبکہ بہادر اس میں کیا کرتا ہے، مشا مختتلن، بھیدی کی چال چلتا ہے. ٹھیک ہے، فریبی کی چال چلتا ہے، یعنی ان کے پہلو میں. فیہا یہ ضمیر لوٹے گی جوانب کی طرف. آگے دیکھیے، ولی من الفیلق الجأوى غمرتها اذا تقحمها الابطال بالخیل. دیکھیے، ولی غمرتها، اور میرے لیے، غمرتن اس کا مطلب ہوتا ہے سختی. ٹھیک ہے، سختی. غمرتن سے مراد خطرناک مراحل کی کیا ہے، سختیاں ہیں.
جہاں جان کے لاڑے پڑے ہوتے ہیں، جیسے میدان جنگ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے. غمرتن کی جمع ہے غمرات. تو من الفیلق الجعوا، فیلق بولتے ہیں لشکر جرار کو، یعنی ایسا مسلح فوجی دستہ جو ہتھیار کی کثرت سے سیاہ نظر آئے، ٹھیک ہے. اور الجعوا دیکھیے یہاں پہ یہ مؤنث لائی گئی ہے اس کی صفت، یہ چونکہ اس کے اندر جمعیت کا معنی ہے نا، لشکر کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مؤنث آیا ہوا ہے. تو من الفیلق الجعوا، ہتھیاروں سے سیاہ نظر آنے والے لشکر. تو ولی من الفیلق الجعوا غمرتها، اس کا ترجمہ ہم یہاں پہ، یہ جو ضمیر ہے یہ ادھر لوٹ رہی ہے تو اس کا ترجمہ ہم یہیں پہ کر دیں گے ضمیر کے پاس، ٹھیک ہے. ہتھیاروں سے لیس یا ہتھیاروں سے سیاہ نظر آنے والے لشکر جرار کی سختیاں، اس کا ترجمہ ہم نے یہیں پہ کر دیا. ہتھیاروں سے لیس یا ہتھیاروں سے سیاہ نظر آنے والے لشکر جرار کی سختیاں لی، میرے لیے ہے، یعنی میرے لیے حوصلے کا سبب ہے، حوصلے کا باعث ہے، میرے لیے حوصلہ ہے. اذا تقحم الابطال بالخیل، اذا جبکہ تقحم کا مطلب ہوتا ہے گھس پڑنا، اپنے آپ کو کسی معاملے میں بے خطر ڈال دینا، ٹھیک ہے. تقحما تقحم تقحما الامر. بطل اس کی جمع ہے ابطال، بطل یہ مفرد ہے بہادر شجاع شہ سوار. بالخیل اذا تقحم الابطال، جبکہ بہادر کیا کرتے ہیں، بہادر لوگ اس لشکر میں وہ خیل نہیں ہے بالحیل، لیکن بالحیل ہیلا بازی کرتے ہوئے گھستے ہیں. اذا تقحم الابطال بالحیل، جبکہ بہادر اس میں یعنی جنگ کے میدان میں بالحیل ہیلا بازی کرتے ہوئے گھستے ہیں. تو ولی من الفیلق الجعواء غمرتها، اور لشکر ہتھیاروں سے سیاہ نظر آنے والے لشکر جرار کی سختیاں میرے لیے حوصلہ ہے. اذا تقحم الابطال بالحیل، جبکہ بہادر اس میں کیا کہتے ہیں، ہیلا کرتے ہوئے داخل ہو، ہیلا کرتے ہوئے گھس پڑے.